تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا، اپنے آپ کو دین پہ رکھنا، یہ اس دور میں جہاں ہر کوئی مال و دولت اکٹھا کرنے میں لگا ہوا ہے، اس میں بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور اس دور میں اگر اپنے آپ کو کوئی اس راہ حق پہ رکھ رہا ہے، پھر اللہ رب العزت ان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے جو بندے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو نہ دنیا کا غم ہوتا ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے۔ اگر دنیا کا خوف اور دنیا کا غم انسان کے دل میں آ جائے تو وہ ولایت کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے۔ تو اسی لیے انسان جب اپنے آپ کو دین کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر رب تعالیٰ اس کو وہاں سے دنیا میں بھی عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا ذہن و گمان نہیں ہوتا، اور آخرت میں بھی عطا کرتا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب بندے ہوتے ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، اور ان کا ذکر کرنا بھی چاہیے، یہ ہم پہ لازم ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو دین پر، اپنے آپ کو حق کی راہ پر اپنی ساری زندگی صرف کی ہو، تو پھر ہم ان کا ذکر کر کے، ان کا چرچا کر کے اپنے آپ کو بھی سنواریں، اور ساتھ میں ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ ایک جیسے محفل سجتی ہے، اس کو ہمیشہ سجاتے رہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں۔ حافظ محمد ذیشان صاحب آپ تشریف لائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سکون پایا ہے بے کسی میں، حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں، سکون پایا ہے بے کسی میں، حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں، کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں، تلاش جانا
میں کتنی منزل خدا کی جانے نکل گیا ہوں، حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو میں بہار خلد بری ملی تو بہار خلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا ہوں، سکون پایا ہے بے کسی میں، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا ہوں، سکون پایا ہے بے کسی میں، حدود غم سے نکل گیا ہوں۔ والذین لا يعلمون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الزمر 23واں پارہ کی آیہ کریمہ کا جز آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل جلالہ ہم سب کو حق کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے پاس وہ ہستی تشریف لا رہے ہیں کہ جو علم کی دنیا میں بھی دیکھیں تو اللہ نے ان کو علم سے نوازا ہے، اگر طریقت کی دنیا میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانیت سے بھی نوازا ہے۔ جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا
عبدالرشید اویسی صاحب، یقیناً ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ان کی زیارت سے بھی مشرف ہوں گے اور ان کے فیوز و برکات بھی جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے گا۔ یاد رکھنا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارہ، کہ انبیاء کا ذکر کرنا، ذکر الانبیاء من العبادہ، انبیاء علیہم السلام کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے۔ وذکر الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا، یعنی کہ یہ سمجھیے کہ ولیاں دا ذکر کرنا، مرشد دا ذکر کرنا، پیر دا ذکر کرنا، لیکن پیر ہووے پیڑ نہ ہووے، شریعت دا پابند ہووے، شریعت دا اتے عمل پیرا کرنے والا ہووے، تے پھر ایسے پیر دے متعلق، ایسے مرشد دے متعلق، ایسے صالحین دے متعلق میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ کفارہ، فرمایا کہ انبیاء دا ذکر عبادت ہے، اولیاء اللہ دا ذکر کرنا گناہاں دا کفارہ ہے۔ محبت نال کہ یہ سبحان اللہ، انبیاء دا ذکر کرنا یہ عبادت ہے۔ جدو بھی اسی انبیاء دا ذکر کرنے ہاں، خواہ حضرت آدم علیہ السلام دا کریے، حضرت نوح علیہ السلام دا، حضرت شیش علیہ السلام دا، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، الغرض آدم علیہ السلام تو لگ کے میرے کریم نبی علیہ السلام تک اسی نبیان دا ذکر کرنے ہاں تے عبادت سمجھ کے کرنے ہاں، تے جدو ولیاں دی واری آندھی ہے گناہاں دا کفارہ سمجھ کے انہاں دا ذکر کرنے۔ محبت نال کہ یہ سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، الحمدللہ جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد شفیع جلالی صاحب جنہ دی زیر نگرانی محفل دا اہتمام کیتا گیا، اور جلالی صاحب الحمدللہ کافی عرصے تو اس جگہ تے دین دا کم کر رہے ہیں، بڑا دین دا کم کر رہے ہیں، بچیاں نو دین دی تعلیم تو آراستہ کر رہے ہیں، اور قرآن تے کلو پوچھ کے ویکھیے کہ جڑا علم حاصل کردا ہے او دی شان کی ہے، حضور دے فرمان دے کلو پوچھ کے ویکھیے کہ جڑا دین دا علم حاصل کرنے والا ہے او دا مقام کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورۃ الزمر 23 میں پارے دے اندر ارشاد فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے میرے سونا انہاں نو آکھ دو حل یستوی برابر نہیں ہو سکتے، حل یستوی برابر نہیں ہو سکتے الذین یعلمون جانن والے، اور فرمایا کہ نہ جانن والے ایک برابر نہیں ہو سکتے۔ آج تے اسی چاہنے ہیں کہ مولوی تو اگے لنگی ہے، یاد رکھنا ایک ہی مقام ایسا ہے کہ جدو بندہ اپنے امام مسجد تو مولوی تو اگا لنگے گا تے او دے واسطے مرنا پینا ہے، مرن تو پہلا بندہ مولوی دے اگے نہیں آ سکتا۔ میری بات نو ذرا سمجھنا، اے مولوی دے اگے آن واسطے مرنا پوے گا تے پھر اسی مولوی دے اگے آواں گے، وگرنہ اج ویکھ لو نمازاں پڑھانے ہیں مولوی مسلے تے پیچھے جڈا مرضی چودھری ہوئے، اے اللہ نے علماء نے شان عطا فرمائی ہے، یہ اللہ نے علماء نے مقام عطا فرمایا ہے، جتھے امام مسجد دے پیر نے خدا دی قسمیں اللہ نے اوتھے جڑا ہے نا پاویں جتنا وڈا چودھری مرضی ہوئے اللہ نے مولوی دے پیراں دے وچ اونوں جھکا چھڈیا ہے۔ یہ اللہ نے علماء نے شان عطا فرمائی ہے، یہ اللہ نے علماء نے مقام عطا، یہ دین دیا برکتاں نے، یہ قرآن دیا برکتاں، یہ نبی دے فرامین دیا برکتاں نے کہ آج اللہ نے علماء نے اس مقام دوتے کھڑا کر چھڑیا ہے۔ خدا دی قسم وقت دا بادشاہ بھی آ جائے
تے مولوی دی جگہ تے وہ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ بھی امام دے پیچھے کھڑا ہوئے گا، عالم دین دے پیچھے کھڑا ہوئے گا، تے میں پھر کیوں نہیں آکھا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جانن والے تے نہ جانن والے ایک برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرمایا کہ قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون، فرمایا کہ حل یستوی برابر نہیں ہو سکتے الاعمى انے والبصیر تے سجاکھے، قل حل یستوی الاعمى والبصیر، جس طرح انا تے سجاکھا ایک برابر نہیں ہو سکتے، فرمایا کہ اسی طرح عالم دین، دین دی طلب رکھنے والا، دین دا علم حاصل کرنے والا تے ایک جاہل جڑا ہے، فرمایا کہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ نے علماء نے شان عطا فرمائیے، یہ اللہ نے علماء نے مقام عطا فرمایا ہے۔ اگر مولوی تو آگے بدنا ہے تو پھر خدا دی قسم ہر مقام تے مولوی اگے ہے، پھر جدو تیرے جسم دے وچوں روح نکلے گی تے تینو چار پائی تے لٹا کے ایک کندھیاں دے چک کے جنازگاہ وچ لے کے جان گے، صرف او مقام ہے، اس مقام تے تو مولوی دے اگے ہو سکنا ہے، اس تو پہلا مولوی دے آگا نہیں ہو سکتا۔ اگر مولوی دے اگے ہونا ہی تے پھر مرنا پینا ہی، پھر یہ واسطے مرنا پینا ہے۔ تو پھر یہ خدا دی قسم ہے بچے یہ دین دی یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میں احادیث کے اندر پڑھیا، میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی شریف دی حدیث پاک ہے، جس کا خلاصہ ہے وہ کہ اللہ دے فرشتے طالب علم دے پیراں دے تھلے اپنے پیراں نوں بچھا دیندے ہیں۔ کسے چودھری واسطے نہیں بچھائے، کسے بادشاہ دے واسطے نہیں بچھائے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ دے فرشتے طالب علم دے پیراں دے تھلے اپنے پیراں نوں بچھا دیندے نے۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی الفاظ پڑھے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ادھر بچہ دین دی تعلیم حاصل کرتا ہے، ادھر آسماناں تے رب دے فرشتے جڑے نے، فرمایا کہ او خوشی دا اظہار کردے نے۔ یہ دین دیا بڑیاں برکتاں جی۔ ساڈے بزرگ فرماندے نے، بزرگاں دیا گلاں کدی جھوٹیاں نہیں ہوئیاں۔ اگر وقت نو مد نظر رکھدے ہوئے اسی ویکھیے تے ساڈے بابیاں دیا گلاں حقیقت بات ہے جھوٹیاں نہیں ہوندیاں۔ بابے سانو چنگی گل دس گئے نے۔ اج بھی جیڑا ہے ایک آخدا ہے کہ بابے تے شے ہی کوئی نہیں ہے، اے بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ میں کہنا کہ چلیا تو ویسے ہی انا ہو گئے ہیں، تو ویسے جہالت دے اندھیرے دے اندر گھیریا گیا ہے، تینوں پتہ نہیں کہ بزرگاں دے عظمت و مقام دا تینوں پتہ نہیں، تو کہنا بابے سے کوئی نہیں۔ میں کہنا خدا دی قسمیں تو لکھ رولا پالا ہے، ایتھے سائیاں وڈا کانا نہیں چلن دیتا تے نکا تے شے ہی کوئی نہیں۔ محبت نال کہیے سبحان اللہ۔ ایتھے اساں وڈا نہیں چلن دیتا، وڈا کانا دجال نہیں چلن دیتا، مرزا قادیانی نہیں چلن دیتا، اے نکا تے کوئی شے کوئی نہیں۔ یہ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلامو، سرکار دو عالم نے فرما چھڈیا، میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بچہ جیڑا دین دی طلب لے کے، کوئی بھی مسلمان جدو دین دی طلب رکھ کے اے دین نو حاصل کرن واسطے اے رستے چ ٹر پیندا ہے، فرمایا کہ اللہ دے فرشتے او دے پیراں دے تھلے اپنے پیراں نو بچھا دیندے۔ بزرگ فرماندے نے کہ بچہ اج بھی تسی ویکھیا ہوئے گا کہ بچے جدوں سکول جان لگن، خدا دی قسم اے بچے اے دین دی تعلیم حاصل کر لینے، ساڈے سراں دے تاج نے، اے ساڈے واسطے ساڈے سراں دے تاج نے، بادشاہ نے، قرآن نو اپنے سینے وچ بسا رہے نے۔ بزرگ فرماتے نے کہ بچہ اج تساں بھی ویکھیا ہوئے گا کہ بچہ جدوں سکول جان لگے نا تے سکول دیاں کتاباں بیگ جیڑا ہے بستہ وہ اپنی کنڈ دے پیچھے رکھیا ہوندا ہے۔ اے تساں بھی ویکھیا ہوئے گا، میرے تو زیادہ ذہین بیٹھے ہو، میرے تو زیادہ علم والے بیٹھے ہو،
میرے تو زیادہ اعلیٰ لوگ بیٹھے ہو، میں تے ایک طالب علم بندہ گناہگار جا بندہ ماں تے بچے سکول دی تعلیم واسطے گھروں نکلن تے بیک انہاں دی کنڈ دے پیچھے ہوندا ہے، پشت دے جڑا ہے نا بیک ہوندا ہے تے جدوں صبح مسجد دے وچ آن قاری صاحب دے کول، حافظ صاحب دے کول، امام مسجد دے کول جدو قرآن دی تعلیم لین واسطے آندے نے تے تساں ویکھیا ہوئے گا پاویں 4 سال دا بچہ ہوئے، پاویں 5 سال دا بچہ ہوئے، پاویں 7 سال دا بچہ ہوئے، اس بچے نے بھی ایک قرآن نو سپارے نو اپنے سینے نہ لگایا ہوندا ہے تے بزرگ فرما دے نے کہ لوگوں عبرت حاصل کر لو، اے عبرت حاصل کر لو، اے جڑا بیک سکول والا پشت دے پیچھے لگایا ہے اے عبرت حاصل کر لو، پکڑ لو کہ اے تعلیم پیچھے دنیا دے رہ جانی ہے، اے قرآن جڑا سینے نہ لگایا ہے اے اس طرف اشارہ پیا کردا ہے کہ جس طرح آج سینے نہ لگایا قرآن اگے ہے، فرمایا قیامت والے دن بھی اے قرآن تیرے اگے ہی ہوئے، قیامت والے دن بھی قرآن تیرے اگے ہوئے گا۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن قرآن اللہ دی بارگاہ کے اندر اے سفارش کرے گا تے عرض کرے گا اے مالک و مولا، اے خلاق عظیم یا اللہ، اے بندہ بڑے اچھے طریقے دے نال، اے بڑے احسن طریقے دے نال، اے بڑے سونے طریقے دے نال یا اللہ جس طرح میری حفاظت کرندا جڑا اے ذمہ سی یا اللہ اس نے لیا ہویا سی بڑے احسن طریقے دے نال اس نے جڑا ذمہ داری نبھائی ہے، اے اللہ میں قرآن اے اللہ تیری بارگاہ کے اندر میں دی سفارش کرنا ہوگا یا اللہ میری سفارش نو قبول فرما لے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ اللہ قرآن دی سفارش قبول فرمائے گا، اللہ قرآن دی سفارش نو قبول فرمائے گا اور قبول فرما کے جس نے ایدی حفاظت کی ہوئے گی، جس نے اس نو پڑھیا ہوئے گا، جس نے اس تے عمل کیتا ہوئے گا، جس نے اس کتاب نو اپنے سینے لگایا ہوئے گا، اللہ قرآن دی سفارش دے نال اللہ یودا بیڑا پار کر چھٹے گا، اللہ بیڑا پار کر چھڑے گا۔ رب ذوالجلال دی قسم بڑے خوش نصیبہ کہ ساڑھے تھے ہپو گڑا دی سرزمین تے اے دین دا کم پیا ہوندا ہے، اے دین دے طالب علم جیڑے نے اے تھو پڑھ پڑھ کے عالم بن کے بے باہر نکل دینے، انشاءاللہ ایک وقت آوے گا میں مسجد کے اندر کھڑا ہو کے بات عرض پیا کرنا وا، ایک دن ایسا وقت آوے گا اے تھو ایسے عالم دین اے بن کے باہر نکل گے، اے پتہ چل جائے گا اے ہپو گڑا دی سرزمین تے، اے ہپو گڑا دی سرزمین تے اے جامعہ اویسیہ کے اندر جس تے بانی محتمم عالم نبیل حضرت علامہ اے میرے کلاس فیلو بھی رہے نے، اسی دونوں اکٹھے پڑھتے بھی رہے ہیں، اللہ اکبر علامہ محمد شفیع جلالی صاحب اللہ اکبر آج بڑا دین دا کم پہ کر دینے۔ اور یاد رکھنا میرے نبی دا فرمان ہے، میرے کریم نبی نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة، الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ میرے نبی نے فرمایا آج دنیا کے چدرا میں تھے رہ جان گیا، اے دنیا دا کیتا کرایا ایتھے رہ جائے گا، لیکن میرے نبی نے فرمایا اے میرے نبی دا فرمان ہے، اے کسے مولوی دا فرمان نہیں ہے، اے کسے مفکر دی بات نہیں ہے، رب ذوالجلال دی قسم ہے اے بات اللہ دے حبیب دی بات ہے، اے رحمت للعالمین نبی دی بات ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا اللہ اکبر، اے میرے صحابہ
جی آقا فرمایا کہ صحابہ یاد رکھنا میرے کریم نبی نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ اے میرے صحابہ جدو جسم چ روح نکل جائے گی اے موت نے گھیر لیا جدو جسم چ روح نکل گئی اے موت آ گئی فرمایا کہ انقطع عنہ عملہ فرمایا کہ بندے دے عملہ دا سلسلہ اے منقطع ہو جاندہ ہے اے عملہ دا سلسلہ ختم ہو جاندہ ہے الا من ثلاثہ الا من ثلاثہ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ مگر ثلاثہ تین عمل ایسے نے انسان قبر وچ بھی چلا جائے گا اللہ انہاں نو اس دا اجر و ثواب عطا فرمائے گا فرمایا کہ الا من ثلاثہ الا من ثلاثہ فرمایا کہ ترے عمل ایسے ہے جے کہ جڑے مرنے تو بعد بھی کام آن گے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کملی والیا کیڑے عمل نے میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر فرمایا کہ اللہ من ثلاثہ فرمایا کہ ترے عمل خدا دی قسم اسی بڑے خوش نصیب ہاں کہ اللہ نے آج صحابو گڑے دی سرزمین تے علامہ جلالی صاحب دے کرو اللہ دین دا کام لے رہے نے اور تواڈے لوکاں دی کاوش دے نال او دین دا کام کر رہے نے خدا دی قسم جس نے بھی نبی دے دین دا ساتھ دیتا جس نے بھی نبی دے دین دا ساتھ دیتا میں حدیث پاک کے اندر پڑھے آئے میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عالم نو آباد دیوتے فضیلت ہوئے گی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن عالم دین نو اللہ پاک اس مقام تو نوازے گا فرمایا کہ قیامت والے دن عبادت کرنے والا عابد بندہ تے عالم دین علم پڑھن والا تے پڑھان والا علم سکھان والا اس علم دی دنیا کے اندر کائنات نو روشن کرنے والا فرمایا کہ اللہ دی بارگاہ کے اندر جدو عابد تے عالم جائے گا تے اللہ عابد نو فرمائے گا کہ اے عابد میری عبادت کرنے والے جنت چ لگا جا وہ جنت عابد لگا جائے گا وہ جنت چلا جائے گا تے عالم دین جڑا ہے نا اس سے چہرے تے گھبراہٹ شروع ہو جائے گی کہ یار عابد جڑا ہے ایک عالم عابد تو افضل شان والا ہے تے میں تے کھڑا ہو گیا ماں عابد جنت میں لگا گیا اللہ نے عالم نو قیامت والے دن جڑی شان تے مقام عطا فرمانا ہے جڑا مرتبہ اللہ نے عالم دین نو عطا فرمانا ہے اللہ فرمائے گا عابدہ تو جنت لگا جا عالمہ تو ٹھہر جا جدو عالم ٹھہرے گا اللہ فرمائے گا جا میں تینو اجازت دینا ماں جس نے دین دینال محبت کی ہے جس نے فرمایا کہ علماء دینال محبت کی ہے فرمایا کہ جا تینو اجازت ہے انہاں سارے نو جنت میں چلے جا فرمایا کہ انہاں نو جنت چلے جا جائے تینو اجازت ہے تے پھر میں کیوں نہ آکھاں اللہ اکبر تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائے تمنا ہے کہ اس دنیا
میں کوئی کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو، اگر کچھ ہو سکے تو، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ میرے نبی نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم دین دا مقام کیے۔ میرے کریم نبی دے غلاموں، حضور نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، فرمایا کہ عالم دین دا مقام ہے، اللہ نے علماء نو شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ بھی تے اللہ دے فرشتے بھی عالم دین دے واسطے اے دعا کر دینے، اے عالم دین دے واسطے اے اللہ دے فرشتے دعا کر دینے۔ بلکہ تھوٹا کا حدیث میں پڑھیے، میرے کریم نبی نے فرمایا اللہ نے اے عالم دین میں مقام عطا فرمایا ہے، اے شان اللہ نے علماء نو عطا فرمائی ہے، اے مقام اللہ نے علماء نو عطا فرمایا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اے شان اللہ نے عطا فرمایا نے، اے مقام اللہ نے عطا فرمائے۔ اج خدا دی قسمیں او ماپے کنے خوش نصیب نے، او والدین کتنے خوش نصیب نے جنہاں دے بچے حافظ قرآن پہ بندے نے، او والدین کتنے خوش نصیب نے اے جنہاں دے بچے عالم دین پہ بندے نے۔ اللہ اکبر، اے قیامت والے دن اللہ حافظ قرآن دے والدین نو بھی، اللہ حافظ قرآن دے والدین نو بھی اے عزت مقام تو نوازے گا، اے رفعت بلندی عطا فرمائے گا۔ احادیث کے اندر میرے کریم نبی نے فرمایا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا حافظ قرآن دا شان کیے، اے حافظ قرآن دا مقام کیے، اے حافظ قرآن دے والدین نو اے اللہ قیامت والے دن میرے نبی نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہونگے جنہوں نے ایک تاج پہنایا جائے گا، فرمایا کہ اس تاج دی روشنی جیڑی ہے اے سورج دی روشنی دے نالوں بھی زیادہ ہی ہوے گی۔ آج اگر دیکھا جائے اے جدوں سورج نکلدا ہے، اے سورج طلوع ہوندا ہے، او سورج پوری کائنات نو روشن کر دیندا ہے، او سورج دی روشنی دے نال اے کائنات روشن ہو جاندی ہے، اے سورج غروب ہوندا ہے تے اندھیرا ہو جاندا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن کچھ ایسے لوگ ہونگے جنہوں نے ایسا تاج پہنایا جائے گا، فرمایا کہ جدی روشنی اس سورج دی روشنی دے نالوں بھی زیادہ ہوے گی۔ اللہ اکبر، صحابہ نے عرض کی تھی مازاق دیا نینا والیا ید اللہ فوق ایدیہم، تے مبارک تے گورے ہتھاں والیا، وما رمیتا از رمیتا دی شان والیا، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا دی شان والیا، واللیل دیا زلفہ والیا۔ یا رسول اللہ کی شان ہوے گی، کی مقام ہوے گا؟ فرمایا اللہ حافظ قرآن دے ماپیانو ایک قیامت والے دن ایسا تاج پہنائے گا، ایسا تاج پہنائے گا جس تاج دی روشنی سورج دی روشنی نالوں بھی زیادہ ہوگی۔ یہ اللہ نے علماء نو شان عطا فرمائیے، یہ اللہ نے علماء نو مقام عطا فرمایا ہے۔ خدا دی قسم علماء دی قدر کر لو، اے علماء اے چند جے چند حدیث الفاظ جے علماء چند جے۔ فرمایا کہ جب 14ویں رات دا چند ہوئے نا، 14ویں رات دا تے ستارے او دی چمک دمک تو فائدہ لین دینے، 14ویں رات دا چند ہوئے تے او چند پوری دنیا نو روشن کرتا چند نہیں دیندہ ہے۔ فرمایا کہ انجی دین دے علماء دے، فرمایا کہ دنیا نو تے جڑے علم دی روشنی نو پھیلا رہے۔ یہ اللہ نے علماء نو مقام عطا فرمایا ہے، یہ اللہ نے علماء نو شان عطا فرمائیے۔ خدا دی قسمی علماء دا بڑا مقام دے۔ حدیث پاک سماعت فرمائیے، میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ العلماء کالقمر لیلۃ البدر یحتا
بالناسی بہم فرمایا کہ علماء دنیا تے اے چن جے اے چن جی علماء خدا دی قسمیں نہ دی قدر کر لو جدو علماء دی قدر سی نا تے خدا دی قسمیں ہر کوئی جڑا خوشحال سی اج اسی علماء دی قدر جڑی نا وہ کرنا چھڑ بیٹھے اج اسی علماء نو حقیر سمجھنا شروع کر بیٹھے اج اسا علماء نو سمجھدا کچھ نہیں ہے یہ تے قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ اللہ نے عالم دین نو کیسی شانہ عطا فرمائیاں ہاں کیسے مقام اللہ نے عالم دین نو عطا فرمائے نے اللہ اکبر اور اگلی حدیث سماعت فرمائیے میرے کریم نبی علیہ السلام دے پیارے غلاموں اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے ترمذی شریف دی حدیث پاک ہے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض لا یصلون علی معلم الناس الخیر علی معلم الناس الخیر علی معلم الناس الخیر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تے اللہ دے فرشتے ان اللہ و ملائکتہ اللہ تے اللہ دے فرشتے و اہل السماوات والارض فرمایا کہ آسمان تے زمین والیاں واسطے اللہ تے اللہ دے فرشتے جڑے نے لا یصلون علی معلم الناس فرمایا کہ جڑے خیر سکھان والے نے علم سکھان والے نے جڑے دین دی تعلیم دین والے نے جڑے دین نو پڑھان والے نے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین دی رحمت فرمایا کہ اونا دے شاملے حال رہندی ہے محبت دے نال کہیے سبحان اللہ علماء نو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا جے خدا دی قسمیں بڑی شان اللہ نے علماء نو عطا فرمائیاں جے خدا را علماء دی قدر کر لو علماء دی قدر کر لو حقیقت بات جے جدو اسی علماء دی قدر کریں گے پھر ویکھیا جے زندگی دے وچ خوشحالیاں کہیں جاندیاں نے ایک وقت ایسا سی کہ علماء دی قدر کیتی جاندی سی اج جدوں دا اے ماشاءاللہ اے مفتی گوگل صاحب آ گئے نے اے جدوں دے گوگل صاحب آ گئے نے ادوں دے علماء جڑا ہے نا لوگ علماء تو پیچھے ہٹ گئے نے ہاں جی ہر مسئلہ جڑا ہے نا گوگل دے وچ گوگل 100% ٹھیک نہیں گوگل دا مسئلہ 100% ٹھیک نہیں میں تے ایک بات عرض کرنا علماء دی موجودگی کے اندر طالب علم گناہگار جا بندہ ما طالب علم میں تے ایک بات عرض کرنا ما کہ جب تک ساڈے کول اصل موجود ہے قرآن ساڈے کول موجود نبی دے فرامین تے کتاباں ساڈے کول موجود اے جب تک اصل موجود ہے نقل وال جان دی ضرورت کی ہے علامہ صاحب اصل موجود ہے تے نقل وال دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں ایسے ہی وجہ تو جڑے نے انسان جہالت دے اندھیریاں وچ جڑے نے پے گیا جس طرح چھوٹے مرزا جی پے گئے اور دنیا نو گمراہ کرنا شروع ہو گئے ہیں تے جب کہ خدا دی قسم عربی اس نو خود پڑھنا نہیں آندی اور اس بندہ نچیز نے بھی علامہ صاحب انہوں چیلنج کیتا نیٹ دیوتے چیلنج کیتا کہ اگر واقعی تو حلالی ہیں تے ایک دین دا طالب علم تینوں چیلنج کر دیا ہے کہ آ میرے سامنے تیرے کول کوئی سوال نہیں کریں گے رب ذوالجلال دی قسم ہے میں کہا کوئی سوال نہیں کریں گے صرف ایک کوئی گل ہوئے گی کتاب تیرے سامنے ہوئے گی عبارت پڑھ کے تو سنانی ہے سوال جواب دی ضرورت نہیں صرف کتاب سامنے جڑیاں کتاباں سامنے رکھیاں نے وہ پڑھیاں چھڑیاں کوئی نہیں اس نے وہ صرف موبائل دوتے لکھیا سامنے آ گیا وہی منہ چو کٹ دیتا ہے تے اج دنیا بھی وہ پیچھے جڑے نو لگ پئی ہے جڑا کہندا بابے تے شے ہی کوئی نہیں میں تینوں کی پتہ ہوے بابیاں دی عظمت دا تینوں کی پتہ ہوے بابیاں دے مقام دا خدا دی قسم اے بابے ساڈے بزرگ فرماتے ہیں کہ جتھے کسے دیاں دعاواں جڑیاں نے نا وہ کم نہیں کردیاں دوائیاں کم نہیں کردیاں حکیم طبیب ساتھ چھڑ جان خدا دی قسم سفید والاں والے بابے جدو ہاتھ چک لین تے اللہ انہاں دی دعا نو رد نہیں کردا ہیں انہاں دیاں بڑیاں شاناں جے تے انہاں دیاں قدر کر لو علماء دی قدر کرو اور کوشش کرو کہ اپنے بچیاں نو دین دی تعلیم تو آراستہ کرو دین دی تعلیم اپنے بچیاں نو دو یاد رکھنا کہ جڑا دین دا طالب علم ہوئے گا
وہ کدی بھی اپنے ماں پیو دا نافرمان نہیں ہوئے گا. جتھے دنیا دا جتنی وڈی اس دے کول ڈگری ہوئے، جتنی وڈی ڈگری ہوئے، خدا دی قسم ہے جدو آخری وقت آندا ہے نا، پھر وہ ڈگریاں والے کہندے نے کہ جلدی کرو مولوی ہوراں نوں لیاؤ اینوں غسل دئیے. تے جے بچہ عالم دین ہوئے گا، دین دا طالب علم ہوئے گا، وہ یہ الفاظ نہیں کہے گا، وہ کہے گا کہ ابا جی نوں لٹاؤ میں اپنے ہتھی غسل دینا، میں اپنے ہتھی اپنے ابا جی نوں غسل دینا، جڑا نہلانا وا. اپنے بچیاں نوں دین دی تعلیم تو آراستہ کرو. یہ دین اے علم ایک ایسا ہے کہ جہالت دے اندھیریاں دے وچوں جڑے نے انشاءاللہ نکال دے گا. دعائے کہ اللہ تعالیٰ میری اس حاضرین کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین علامہ محمد شفیع جلالی صاحب دی اس قابض نو قبول فرمائے، میرے تواڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے. آمین بجاہ النبی الامین. الحمدللہ الذی من منتن کاملتن علی. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پر لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. حمد اس ذات کی جس نے لفظ کن فرما کے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا. درود اس ہستی پر جنہوں نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت عرض کرنے کے بعد الحمدللہ آج ہم یہاں بسلسلہ عرس شریف کے حوالہ سے محفل جو انعقاد کی گئی اس میں موجود ہیں. دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال حضرت علامہ مولانا قاری محمد شفیع جلالی صاحب انہوں نے جو اہتمام کیا، اور ان کے تمام محبین نے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور جن بزرگوں کا عرس مبارک انہوں نے جن کا اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزید درجات کو بلند فرمائے. رب ذوالجلال نے قرآن مقدس کی مشہور آیت میں ارشاد فرمایا کہ خبردار، بے شک جو میرے دوست ہیں، جو میرے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، فرمایا کہ ان پر نہ خوف ہے نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی شان کو بیان کیا ہے کہ میرے بندوں کی شان یہ ہے کہ ان کو خوف کوئی نہیں ہوتا، ان کی شان یہ ہے کہ یہ غمگین نہیں ہوتے. تو دوسری اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان محبوب بندوں کی پہچان کو بیان کیا ہے کہ آخر وہ بندے کون ہیں کہ جنہیں خوف کوئی نہیں، آخر وہ بندے کون ہیں کہ جو غمگین نہیں ہوں گے. فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا کہ ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان کے نور سے منور ہوتے ہیں، اور ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ تقوی کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں. اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے انعام کو بیان کیا کہ جو میرے محبوب بندے ہیں ان کا انعام یہ ہے کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ جو میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے، جو میرا مقرب ہو جاتا ہے، فرمایا اس کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی بشارت ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء جن کے آج ہم عرس منائے بیٹھے ہیں، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے جو اولیاء بخاری کی حدیث پاک بخاری میں موجود ہے. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے، فرمایا اتنا قرب اختیار کر لیتا ہے، فرمایا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے.
فرمایا کہ میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، فرمایا میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس زبان سے وہ بولتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جن قدموں سے وہ چلتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال زبان بننے سے پاک، رب ذوالجلال آنکھیں بننے سے پاک، رب ذوالجلال ہاتھ بننے سے پاک، رب ذوالجلال قدم بننے سے پاک، تو پھر اس حدیث قدسی کا مطلب کیا ہے؟ تو محدثین فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں تو اس ولی کی ہوتی ہیں لیکن دیکھنے کی طاقت خالق کائنات کی ہوتی ہے۔ اب کے پوچھے کہ بتاؤ کہ ولی ایک جگہ بیٹھ کے دوسرے ملک دیکھ سکتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتا؟ ہم کہتے ہیں ہم سے یہ سوال نہ کرو کہ دیکھ سکتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتا۔ کملی والے محبوب نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، بے شک وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ سوال نہ کرو کہ ولی دیکھ سکتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتا، ہم کہتے ہیں یہ ہمیں اس بات کا جواب دو کہ رب ذوالجلال جب اس ولی کی آنکھ بن جاتا ہے تو بتاؤ اس ولی کی آنکھ میں جب رب ذوالجلال کی دیکھنے کی قوت ہو جاتی ہے تو بتاؤ اب رب کائنات ایک ملک سے دوسرے ملک کو کیا ایک ولی کو دکھا سکتا ہے کہ نہیں دکھا سکتا؟ ہمیں یہ نہ پوچھو کہ ایک ولی ایک جگہ بیٹھا ہو دوسری جگہ مدد کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، دوسری جگہ جو ہے وہ دستگیری کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں اس بات کا جواب دو کہ جب پکڑنے کی طاقت خالق کائنات کی ہوتی ہے تو رب ذوالجلال اپنے ولی سے دستگیری کروا سکتا ہے کہ نہیں کروا سکتا۔ اس لیے رب ذوالجلال نے اپنے اولیاء کو یہ شان و شوکت عطا کی ہوتی ہے کہ آنکھیں تو اس ولی کی ہوتی ہیں لیکن دیکھنے کی قوت خالق کائنات کی ہوتی ہے، زبان تو اس رب ذوالجلال کے ولی کی ہوتی ہے لیکن بولنے کی قوت خالق کائنات کی ہوتی ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے جو اولیاء ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی شان و شوکتوں سے نوازا۔ قرآن مقدس میں جیسا کہ آخری یہ بات کر کے پھر میں نعت رسول مقبول کے دعوت دینے لگا ہوں، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی، کتابوں کے سردار قرآن مقدس 19ویں پارے میں ایک سورت ہے جس میں نمل، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے جب تخت بلقیس منگوانا تھا تو آپ نے اپنے صحابیوں سے پوچھا کہ کون ہے جو اتنی دوری سے مہینے کی مسافت سے تخت لے کے آئے، تو قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی امت کا ایک جن اٹھا، وہ جن کہنے لگا کہ حضور میں تخت بلقیس لے کے آتا ہوں، تو آپ نے فرمایا بتا بے کتنی دیر لگائے گا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کی اس محفل کو ختم ہونے مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں ہمیں تخت جلدی چاہیے، تو قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ بولا کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، حضرت عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بولے، آپ نے کہا حضور میں تخت بلقیس لے کے آتا ہوں، آپ نے فرمایا بتا کتنا وقت لگے گا؟ وہ کہنے لگا حضور وقت کیا؟ فرمایا قبل ان آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت عاصم بن برقیہ کہنے لگے حضور آپ اپنی آنکھ کی پلک کو جھپکیں، فرمایا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس میں آپ کی بارگاہ میں لے آؤں گا۔ تو یہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو کتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اور ایک دوسری ٹھیک ہے، نعرہ تکبیر، بچوں باتیں نہ کرو بھائی، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دوسری کمپنی کے کچھ بندے باہر کے انگلینڈ میں چلے گئے، انہوں نے ایک بندے کو مسلمان کر لیا،
جس کی قبر اس وقت داتا حضور کے قدموں میں ہے، فاروق احمد انگلستانی، وہ جب مسلمان ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ اب میں مسلمان تو ہو چکا ہوں لیکن بتاؤ میں کروں کیا؟ وہ کہنے لگے کہ آپ قرآن مقدس کی خاموش، وہ کہنے لگے کہ میں اب کیا کروں؟ وہ کہنے لگے کہ آپ قرآن مقدس کی، قرآن پاک کی سٹڈی کریں، قرآن پاک کا مطالعہ کریں۔ تو اس نے، فاروق احمد انگلستانی نے قرآن مقدس کی تلاوت شروع کر دی، قرآن مقدس کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو جب وہ پہنچا 19ویں پارے پر، اس مقام پر جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، تو وہ حیران ہو گیا کہ بابا جو تھا جنجانی حضرت آصف بن برخیہ، وہ بندہ کہنے لگا کہ آصف بن برخیہ اپنی جگہ تو اٹھیا بھی نہیں، پنجابی میں گل کرنا وا، وہ کتنے گیا بھی نہیں، انہیں کسے نو کیا بھی نہیں، تے تختے بکیر سے کیویں آ گیا؟ جب جدوں او خاص مسلمان جڑے برا تبلیغ واسطے جاندے نے، او جدوں گئے او دے کول، جناب سناؤ جناب کی کر رہے ہو، مطالعہ ٹھیک جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا مطالعہ تو ٹھیک جا رہا ہے لیکن میں اسلام بھی قبول کر لیا ہے، لیکن اسلام تے میرا ایک سوال ہے، میرا اسلام تے ایک قرض ہے۔ وہ کہنے لگے کیرا؟ وہ کہندا میں 19ویں سپارے چ پڑھے ہے کہ آصف بن برخیہ دا ایک غلام سی جدا نا حضرت سلیمان علیہ السلام دا ایک امتی سی جدا نام سی آصف بن برخیہ، تے میری عقل اتنے دنگ رہ گئی ہے کہ بابا اٹھیا بھی، سارے بولو بابا اٹھیا بھی، اللہ نا رسول اللہ یا علی ماشاءاللہ۔ مہمان تشریف لائے، میں دل کے تھاگروں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آصف بن برخیہ جو تھے وہ جناب فاروق احمد انگلستانی جنہ دی قبر داتا حضور دے قدمہ چوے، وہ کہنے لگے کہ میں عقل میری ایک مسئلے جو دھنگ رہ گئی ہے، مینوں قرآن دی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ کہنے لگے کیویں؟ آپ نے وہ فاروق احمد کہنے لگا کہ میں قرآن پاک چ پڑھے ہے، جناب سلیمان علیہ السلام دا امتی انہیں کیا انا آتی کا بھی قبل آئیں یرتد الیک طرفک، حضور تسی اپنی اکھا چپکو تے تواڈی اکھاں دی چپکن تو پہلا 1 مہینے دے سفر تو میں تخت بلقیس لے آواں گا، جڑا 40 گز چوڑا تے 20 گز اونچا تے 20 گز لمبا، اتنا بڑا وسیع پیمانے تے او تخت بلقیس سی۔ تے میری عقل حیران ہے تو رہ گئی یہ کہ بابا اٹھیا بھی نہیں، بابا کتلے گیا بھی نہیں، بابے نے کسی نو کچھ کیا بھی نہیں، تے دسو تخت بلقیس کیویں آیا؟ او جیرے سامنے سن او بھی لاجواب ہو گئے، کیوں کہ جیرے نبی دی طاقت نہیں ماندے انہیں ولی دی طاقت کی مننی۔ او کہنے لگے بھی سارا دین تے سانو بھی نہیں آندا، تسی پاکستان آؤ اسی تانوں رائی مینڈ لے کے جانے ہاں، اوتھے تانوں پورا اگلا مسئلہ دسن گے۔ او جدوں لاہور لے کے آئے تے داتا حضور دے اگوں دی گزر ہویا، او کہنے لگا ایتھے کی ہوندا ہے؟ او کہنے لگے کہ ایتھے شرک ہوندا ہے۔ او کی کہنے لگا ایتھے؟ سارے بولو کی انہیں کیا ایتھے؟ او کہندے یار ساری زندگی مشرک تے میں بھی رہا ہاں، ساری زندگی میں بھی شرک کرتا رہا ہاں، لیکن میں ویکھے ہے قرآن پاک چی پڑھے ہے انما المشرکون نجسن، او جیرا مشرک ہوندا ہے او ناپاک ہوندا ہے، پلیت ہوندا ہے، تے جیرا پلیت ہوندا ہے او دے کول تو بو ہوندی ہے۔ او کہنے لگا ساری زندگی میں مشرک رہا ہاں، میں اس گل دا مینوں اچھی طرح اندازہ ہے، اور جتے شرک ہوندا ہے اوتے بو ہوندی ہے، اور میں داتا حضور دے قدماں دے کولوں دی لنگیا وا مینوں تے خوشبو ہوندی پئی ہے۔ انہیں کی کیا؟ مینوں دکھاؤ۔ انہوں نے اندر لے کے گئے تے داتا صاحب نے اپنا ملنگ بھیجیا۔ جدو داتا صاحب نے بزرگ بھیجے انہوں نے کول آئے فاروق احمد انگلستانی کول جنہوں دی قبر ہے بھی، فقیر نو کئی مرتبہ اتھے جان دی حاضری نصیب ہوئی ہے۔ او جدو آپ گئے تو بزرگ داتا حضور نے جنہیں بھیجے، انہوں فرمایا 10 بھی جنیاں تو ٹھنڈا پینا ہے کہ گرم پینا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ جناب سردی دا موسم ہے تو میں گرم پینا چاہنا ہوا۔ تو توجہ کرو، او جنہیں داتا حضور دے ملنگ سن، داتا حضور دے درویش سن، انہوں نے اینج ہتھ کیتا، اینج ہتھ کر کے وہ سامنے کیتا۔ او جرا سی انگریز او بے ہوش ہو کے ڈگ پیا، جدو اٹھیا ہوش آئی، انہاں پوچھا 10 تینوں کی ہویا؟ وہ کہنے لگے دین دے دشمنوں، میں آج تک تو انہوں کہندہ آیا ہاں کہ میرا دین تے ایک قرض ہے، میرا اسلام تے ایک قرض ہے، میرا اسلام تے ایک سوال ہے۔ تو وہ کہنے لگے کیرا؟ وہ فرمایا میں تو انہوں انگلستان کہندہ رہا ہاں کہ تخت بلقیس کیویں آیا، ایس بابے نے منو سمجھا ہریا تخت بلقیس ہنج آیا۔
وہ کہنے لگے سمجھ نہیں آئی. آپ نے فرمایا اے بابے نے این جس کر کے جرا سامنے کیتا سی او جری چائے جس کپ دے اندر آئی سی او فرما لگا, وہ کہنے لگے اوے او کپ او چائے او پرچ او تواڈے پاکستان دی نہیں او بلکہ انگلستان میرے کار دی ہے. تو میں اس بابے نے مینوں مسئلہ ثابت کر دیتا ہے کہ اگر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام داتا صاحب بہ کے تے انگلستان دے اندروں انگریز دے کروں پکی ہوئی چاہ بما پرچ تے بما اس کپ دے لیا سکتا ہے تے حضرت آصف بن برخیہ بھی او حضرت سلیمان علیہ السلام دے سامنے بہ کے تخت بلقیس لیا سکتا ہے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے اس امت نے شان و شوکت بخشی. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ عرض کیتا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. اب میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں بلبل مدینہ جناب حافظ محمد احمد رضا صاحب, وہ آئیں اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں.